نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہم نماز کا درس شروع کریں گے اور نماز کو عملی طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ یہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اب ہم نے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، مگر یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم نے آپ کو تو نہیں دیکھا، مگر آپ کا طریقہ احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے ہم آپ کو نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی مکمل نماز جو مسنون ہے، اور وہ نماز جو اللہ نے اپنے پیارے نبی پر نازل فرمائی، وہ آج بھی کتابوں میں اسی طرح محفوظ ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلے نیت کا خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ صرف نماز ہی نہیں بلکہ ہر عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا یہ ضروری ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہی یہی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی جس کام کی نیت کرتا ہے اسے وہی صلہ ملتا ہے۔ اور نیت ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ ہمارے جتنا بھی کوئی قریبی ہو ہم اس کی نیت کو نہیں جان سکتے۔ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل کا ارادہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ آدمی زبان سے کچھ بھی کہہ لے، مگر اس کے دل میں کیا ہے یہ کوئی جان نہیں سکتا۔ یہ چند الفاظ بھی کہے جاتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے، کچھ الفاظ جو اپنی طرف سے بنا لیے گئے ہیں، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہ اسی وقت سے ہے جب آپ نے اذان سنی، آپ کے دل میں آیا کہ اب اذان ہو چکی ہے، میں بس اب نماز کی تیاری کرنے لگا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عصر کا وقت ہے، میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں گا۔ اب آپ کی دکان پر ملازم بھی ہوں گے، انہیں نہیں پتا کہ آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں، انہیں آپ کے دل کی کیفیت کا نہیں پتا، اور یہی آپ کی نیت ہے۔ آپ مسجد میں آئے، نماز ادا کی، اسی نیت کی بنا پر، اور اس میں نیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ میں نے یہ نماز اپنے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنی ہے۔ اور اسی میں نیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو نمازی ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ مسجد میں لوگ مجھے دیکھیں گے، مجھ پر اعتبار کریں گے کہ یہ تو نمازی پرہیزی آدمی ہے، لہذا یہ قابل اعتبار ہے۔ اب ان دونوں نیتوں میں فرق ہے۔ ایک نیت ہے اللہ کی رضا کے لیے، ایک نیت ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ عمل ایک ہے، آپ نے صرف نماز پڑھی ہے،
مگر اس کی نیتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی نیت وہ ہے، آپ نے مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر نماز ادا کی، آپ نے ایک پڑھی ہے، اللہ نے آپ کو 27 نمازوں کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ دوسری نیت وہ ہے، آپ نے نماز بھی پڑھی، وقت بھی نکالا، وضو کیا، دکان کو چھوڑا، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، مگر وہی نماز آپ کے لیے عذاب کا باعث بن گئی۔ آپ چکنے ہوں گے کہ یہ بات کیسے؟ حدیث مبارکہ آپ نے کئی بار یہ سنی ہوگی کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے وہ کنگال ہے، مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس کنگال وہ ہے جس کے کھاتے میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، بڑی بڑی عبادات ہیں۔ کل قیامت والے دن آئے گا اور لوگ اس سے اپنا حساب مانگیں گے، اس کی تمام نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اب یہ ایک ایسا انسان ہے جو دنیا میں نیک اعمال تو کرتا رہا، 5 وقت کا نمازی تو رہا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے حقوق غصب کرتا رہا۔ اب اس میں بھی آدمی کی نیت نیک ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو آدمی کو اپنے دیگر اعمال کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔ جہاں آپ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں وہاں حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک سے پوچھا جائے گا، ایک مجاہد ہے، ایک سخی ہے، اور ایک دین کا عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے۔ ان تینوں کے بارے میں جب پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا، یہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، میرے دین کے لیے نہیں، تیری نیت یہ تھی لوگوں کی نظروں میں میں بہادر بن جاؤں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے غازی کہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جاؤں، لہٰذا یہ تیری نیت کی مراد دنیا میں مل چکی ہے، اب تیرے لیے میرے یہاں کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ناموری تو حضرت علی کی بھی ہے، ناموری تو حضرت خالد بن ولید کی بھی ہے، ناموری تو حضرت عبیدہ بن جراح کی بھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بھی ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، مگر صرف فرق یہ ہے کہ ان کی نیت اللہ کو راضی کرنا تھا۔ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عزتیں عطا فرما دی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ شوق ہے میں شہید ہو جاؤں، ان کی رضا جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، وہ اسی عمل کی وجہ سے کل قیامت والے دن سرخرو ہوں گے۔ اور ایک ایسا مجاہد جو میدان میں مارا گیا، لوگوں نے کہا کہ واہ کیا موت ہے، کیا شہادت پائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو جہنمی ہے، یہ تو جہنمی ہے، حالانکہ میدان جہاد میں مارا گیا، مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا مارا گیا، اس کے جہنمی ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک جو سخی ہے، اگر اس کی بھی نیت خالص نہیں تو اس کا وہ عمل اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اسی طرح یہ قرآن کا قاری، قرآن کا عالم، یہ بھی اگر دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے یہ عمل کرتا ہے تو یہ عمل بھی اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اسی طرح نماز ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھیں اور یہ نماز ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ اس لیے آج میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ نیت یہ نماز کے لیے اچھی ہونا یہ ضروری ہے، اور آپ کی نیت وہی ہے جو آپ گھر سے کر کے آئے ہیں، دکان سے کر کے آئے ہیں، اسی پر آپ کی نماز قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔